سورہ الاعراف رکوع نمبر 6 تلاوت. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون. سورہ الاعراف رکوع نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان. اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں. کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتھا اور وہ جو تم غرور کرتے تھے؟ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا؟ ان سے تو کہا گیا ہے کہ جنت میں جاؤ، نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم. اور دوزخی بہشتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زیست نے انہیں فریب دیا. تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے. اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے. کاہے کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کی کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے. جس دن اس کا بتایا ہوا انجام واقع ہوگا بول اٹھیں گے وہ جو اسے پہلے سے بھلائے بیٹھے تھے. بول اٹھیں گے وہ جو اسے پہلے سے بھلائے بیٹھے تھے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے. تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کریں یا ہم واپس بھیجے جائیں کہ پہلے کاموں کے خلاف کریں؟ بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے. سورہ الاعراف رکوع نمبر 6 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے تو دوزخیوں کو بھی تما دامنگیر ہوگی اور وہ عرض کریں گے یا رب جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں، اجازت فرما ہم انہیں دیکھیں ان سے بات کریں. اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ پاک دوزخیوں کو اجازت دے دے گا چلو بات کرنے کی ہے نا تو کر لو، ٹھیک ہے. تو اس وقت وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پہچانیں گے. لیکن اہل جنت ان دوزخی رشتہ داروں کو نہ پہچانیں گے کیونکہ دوزخیوں کے منہ کالے ہوں گے، صورتیں بگڑ گئی ہوں گی اور وہ جنتیوں کا نام لے لے کے پکاریں گے. کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی بھائی کو پکارے گا، کوئی کہے گا میں جل گیا مجھ پہ پانی ڈالو اور تمہیں اللہ نے دیا ہے کھانے کو مجھے دو. تو وہ اہل جنت جو ہے نا وہ اس وقت ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ تمہارے اوپر یہ چیزیں حرام ہیں، تم کافر ہو، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر جنت کا پانی جنت کا کھانا حرام کیا ہوا ہے. تو وہ تم کون ہو؟ وہ کہیں گے پہچانتے نہیں ہو، میں بھائی ہوں، میں باپ ہوں، میں بیٹا ہوں، میں عزیز ہوں، میں تمہارا دوست ہوں. وہ کہیں گے نہیں، ہماری دوستی تو صرف رسول کے ساتھ تھی، ہماری دوستی کسی رشتہ داری کسی بھائی بندی کی بنا پر نہیں تھی، کسی رشتہ داری کی بنا پر نہیں تھی، کسی مال و دولت کی لالچ میں نہیں تھی. ہم تو صرف رسول کی محبت میں دوستی کرتے تھے. اگر تم ہمارے معیار دوستی پر ہمارے دوست ہوتے تو تم بھی ہمارے ساتھ ہوتے.
تم نے ہمارے سے واقفیت تو پیدا کی ہوئی تھی مگر دوستی نہیں رکھی ہوئی تھی. دوستی تو وہی ہے جو رسول کی نسبت والی دوستی ہو. سو اس لیے اس وقت وہ کہیں گے کہ قد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے لیے جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے وہ حق ہے. تو دوستو اس سارے رکوع کا خلاصہ یہ نکلا کہ دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. پڑھیے، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. پھر پڑھیے، سب مل کر پڑھیں، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. دامن مصطفیٰ سے جو، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا.